غوث پاک فرماتے ہیں جس دن دریائے دجلہ سے میں واپس آیا، سنیے، غوث پاک صرف کرامتیں سنتے ہیں نا، ٹھوکر سے مردے زندہ ہونا یقیناً وہ ان کا مقام ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے. کیا کہنا صحیح ہے. وہ مسائب جو آپ نے برداشت کیے ہیں وہ بھی بیان ہونے چاہیے. فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ایسے آیا کہ میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا، اتنی بھوک تھی. ایک مسجد میں آ کر کے سو گیا، قریب کی ایک مسجد تھی، اور جیسے ہی میں وہاں لیٹا، ظہر کا وقت تھا، دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا، تجارت کرنے والا، بغداد میں بہت آتے تھے. وہ آیا اور اندر آ کر کے وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے ہاتھ میں کچھ تھیلی ولی تھی، کھولا تو اس میں گرم گرم کباب، اس کی خوشبو پھیل گئی، اور وہ کباب دسترخوان پر بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھا. غوث پاک فرماتے میری نظریں اس طرف گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا آ جاؤ دسترخوان میں شریک ہو جاؤ. فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو نہ کہا جائے، شریک ہو جائے. میں شریک ہو گیا، دسترخوان پر بیٹھا. جب کھانے کی بات آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں، یہاں پر طالب علم ہوں. تو اس نے چونک کر کہا بہت اچھا ہوا کہ ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی، میرا ایک مسئلہ تم سالو کر دو گے، حل کر دو گے؟ کہا بولے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے در حقیقت میں جیلان سے آیا ہوں، جیلان سے آیا ہوں، جو غوث پاک کا مادری وطن ہے، جہاں آپ کے پیدا ہوئے. کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا تھا، تجارت میں بہت لاس ہو گیا، سب لٹ گیا. لیکن ایک بات ہے کہ میں جب جیلان سے نکل رہا تھا تو ایک بہت ہی عفت شعار خاتون ہے ہمارے شہر کی، جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے. سبحان اللہ. یہ غوث پاک کی ماں ہے. سبحان اللہ. فاطمہ ام الخیر بڑی پردہ نشین خاتون ہے. اس نے میرے ہاتھ کچھ درہم بھجوائے. اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھ رہا ہے، اس تک یہ پہنچا دو. تو میں وہ لے کر کے تو آیا، لیکن یہاں اتنے دن رہا، تجارت میں پورا خسارہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا. اخیر میں میرے پاس صرف وہی درہم بچے تھے. بھوک کی اتنی شدت تھی کہ انہی درہموں سے میں ایک کباب خرید کر کے لے آیا ہوں. یہ جو ابھی کھا رہا ہوں یہ اسی بچے کے پیسوں کے کباب ہیں، میں وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں. تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، کیا میرا یہ کباب کھانا ابھی جائز ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں جائز ہے، کباب کھانا آپ کے لیے جائز ہے. کھا لیے. پورا کباب کھانے کے بعد اس نے پوچھا یہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کسی کے بھی کباب کو کھانے کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا جس عبد القادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ عبد القادر میں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ شرمندہ ہو گیا. کہا کہ پہلے بتائے ہوتے ہیں تو میں سارے کباب تمہارے حوالے کر دیتا، اس کے تم ہی مالک تھے. غوث پاک نے فرمایا میں کسی کو کھلانے کے وقت اسے شرمندہ کر کے کھلانا نہیں چاہتا. اللہ